کہ حضور کو دیکھنا ہو حضرت ابو بکر کو دیکھ لو، حضور کو دیکھنا ہو حضرت عمر کو دیکھ لو، حضور کو دیکھنا ہو حضرت عثمان کو دیکھ لو، حضور کو دیکھنا ہو حضرت علی کو دیکھ لو، حضرت حسن کو، حسین کو، حضرت امیر معاویہ کو دیکھ لو۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ معزز سامعین کرام، یہ مہینہ ربیع الاول کا چل رہا ہے، اسلامی مہینے کے اعتبار سے یہ تیسرا مہینہ ہے جس کا نام ربیع الاول ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء محمود کبریاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں پیدا ہوئے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام ہے، اور حضرت عبداللہ حضور کے والد صاحب کا نام ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو یہ ساری باتیں بتاتے رہنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ابھی ربیع الاول کا مہینہ آیا تو ہم اپنے بچوں کو سکھائیں کہ یہ مہینہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے تیسرا مہینہ ہے۔ پہلا مہینہ محرم ہے، دوسرا صفر ہے، اور تیسرا ربیع الاول ہے۔ اور اپنی اولاد کو یہ بھی بتانا کہ اسی مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ آپ دنیا میں تشریف لائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے وہ دن سارے دنوں میں سب سے افضل دن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے دن گزرے ہیں اور قیامت تک
اور جتنے دن باقی ہیں ان تمام دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن اگر کوئی ہے تو وہ دن ہے جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ آج سے 1450 سال پہلے وہ دن گزر چکا ہے۔ وہ ایسا دن ہے کہ اس سے پہلے کبھی ایسا دن آیا نہیں، اور آئندہ کبھی ایسا دن آئے گا نہیں۔ سال میں کچھ دن ایسے آتے ہیں جو فضیلت والے ہیں، جیسے بقرعید کا دن ہے، عرفے کا دن ہے 9 تاریخ ذی الحجہ کی۔ کچھ مہینے ایسے آتے ہیں جو سب سے فضیلت والے، جیسے رمضان کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ ہے۔ کچھ راتیں ایسی آتی ہیں جو سب سے فضیلت والی راتیں ہیں، جیسے شب قدر ہے، اور بقرعید سے پہلے کی 9 راتیں ہیں، اور 15 شعبان کی رات ہے۔ لیکن یہ سارے دن، سارے مہینے، ساری راتیں ہر سال آتی جاتی رہتی ہیں۔ شب قدر گزشتہ سال بھی آیا تھا، اب اس سال بھی آئے گا انشاءاللہ۔ رمضان کا مہینہ اس سے پہلے بھی آیا تھا، اب اس سال بھی آئے گا، اگر ہم زندہ رہے تو رمضان کو پہنچ جائیں گے۔ تو یہ سارے دن ہر سال آنے والے ہیں، لیکن وہ دن جس میں حضور کی پیدائش ہوئی وہ دن کبھی لوٹ کر آنے والا نہیں۔ تو کبھی لوٹ کر نہ آنے والے دنوں میں وہ دن کیا ہے؟ سب سے افضل دن ہے۔ اس دن سے پہلے کبھی ویسا دن آیا ہی نہیں تھا، اور قیامت تک ایسا دن کبھی آنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ دن ایسا ہے جس میں حضور کی پیدائش ہوئی ہے، میری اور آپ کی پیدائش نہیں، کسی عام پیغمبر کی پیدائش نہیں، تمام پیغمبروں کے سردار، تمام نبیوں کے امام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس دن ہوئی تھی۔ وہ مہینہ کون سا تھا؟ یہی مہینہ تھا۔ تو اپنے بچوں کو بتائیں کہ ماہ ربیع الاول چل رہا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، پیدا ہوئے تھے۔ دوسری بات کیا ہے؟ اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سی تاریخ کو پیدا ہوئے؟ ایگزیکٹ تاریخ کسی کو معلوم نہیں، کیونکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ جس میں لکھنے پڑھنے کا اتنا اہتمام نہیں تھا۔ خود ہمارے بڑوں کو اپنی تاریخی پیدائش معلوم نہیں ہے۔ اب آج کل کا جو جنریشن چل رہا ہے اس میں سرٹیفکیٹ وغیرہ بنایا جاتا ہے، ڈیٹ آف برتھ وغیرہ۔ تو اس زمانے میں جب کہ لکھنے پڑھنے کا کوئی انتظام نہیں تھا، تاریخ پیدائش وغیرہ لکھنے کا کوئی خاص معمول نہیں تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں پیدا ہوئے، لیکن کون سی تاریخ میں ولادت ہوئی یہ کسی کو معلوم نہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 12 تاریخ کو پیدا ہوئے، بعض روایتوں ہمیں ہے کہ 8 تاریخ کو پیدا ہوئے، بعض میں ہے کہ 9 تاریخ کو پیدا ہوئے۔ اختلاف ہے،
مختلف قسم کی رائے ہے، جس میں سے علماء کرام نے زیادہ صحیح یہ بتایا کہ ربیع الاول کی 9 تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، لیکن وہ بھی کوئی حتمی اور ایگزیکٹ بات نہیں، زیادہ صحیح بتایا، بس صحیح کے قریب قریب یہی ہے۔ تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس ماہ ربیع الاول میں جو لوگ ایک دن متعین کر کے کہتے ہیں کہ وہ میلاد النبی والا دن ہے اور اس کا نام دیتے ہیں عید میلاد النبی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی عید، یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ اگر وہی تاریخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی ہوتی تو پھر اس میں کیا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا، پہلے مشہور ہونا چاہیے تھا۔ صحابہ نے اگر اس طرح کی کوئی عید منائی ہوتی تو وہ تاریخ سب صحابہ کو معلوم ہوتی، صحابہ کے بعد تابعین نے اگر کوئی اس طرح کی عید میلاد النبی منائی ہوئی ہوتی تو وہ ڈیٹ سب کو معلوم ہوتا۔ صحابہ کے بعد جو اولیاء آئے، ائمہ مجتہدین تشریف لائے، انہوں نے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد النبی کی ہوتی تو وہ ڈیٹ معلوم ہوتا، ربیع الاول میں کون سا وہ ڈیٹ ہے، کسی کو معلوم ہی نہیں ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ صحابہ نے عید میلاد النبی کو نہیں منایا، جس کو دوسرے الفاظ میں کہا جائے عید میلاد النبی کا مطلب کیا؟ برتھڈے، حضور کا برتھڈے۔ بعض جاہل قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو کیک تیار کرتے ہیں، اس کے اوپر مدینے کا فوٹو بناتے ہیں، اس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لکھتے ہیں، اور پھر اس کیک کو کاٹ کر کے کھایا جاتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، بالکل غیروں کا طریقہ، انگریزوں کا طریقہ، اور وہ بھی حضور کے نام پر کیا جا رہا۔ اور انگریزی میں باضابطہ بعض لوگ ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ کہتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو عید میلاد النبی کے نام کی کوئی چیز شریعت میں ہے ہی نہیں، یہ تو لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے کہ ربیع الاول میں فلاں تاریخ کو 12 تاریخ کو عید میلاد النبی منائی جائے اور گلی کوچوں میں ہرے جھنڈے لے کر کے گھوما جائے اور سب کو آواز لگایا جائے کہ چلو چلو عید میلاد النبی ہے، جلسے میں آ کر کے بیٹھ جاؤ۔ یہ بالکل غلط طریقہ ہے، نہ صحابہ کرام نے عید میلاد النبی منائی ہے، نہ تابعین نے منائی ہے، نہ ان کے بعد والوں نے منائی ہے۔ بہرحال تو ماہ ربیع الاول وہ مہینہ ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اچھا، ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ حضور پیدا ہوئے تو تم کو خوشی ہے یا نہیں؟ بولو، حضور پیدا ہوئے ہیں، تم کو خوشی ہے یا نہیں ہے؟ سب بولیں گے ہاں خوشی ہے۔ اگر خوشی میں مٹھائی بنا کر کے غریب کو دے دیا تو کیا غلط ہو گیا؟ لوگ سوال کرتے ہیں۔ ہمارے گھر میں اگر بچہ پیدا ہوا، بکرا کاٹ کر کے عقیقہ کیا جاتا ہے، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ گھر کے اندر کوئی خوشی آ گئی تو غریبوں کو کچھ صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ نوکری لگ گئی
شکرانے میں مسجد میں لا کر کے 100 روپیہ دیتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو لوگ اس طرح عام لوگوں کو پھنسانے کے لیے اس طرح کی مثالیں بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تم اپنی چھوٹی موٹی خوشی پر غریبوں کو کچھ دیتے ہو، خوشی مناتے ہو، تو تمام نبیوں کے سردار جس دن پیدا ہوئے وہ خوشی کا دن ہے، اگر تم نے اس دن خوشی منائی تو اس میں کیا غلط ہو گیا؟ لوگ اس طرح بولتے ہیں۔ تو ان کو جواب ہم یہ دیں گے کہ دیکھو، تم سے اور مجھ سے زیادہ خوشی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے۔ حضور جس دن پیدا ہوئے وہ مہینہ اگر آ جائے تو سب سے زیادہ خوشی کس کو ہونی چاہیے؟ حضور کے چہیتے صحابی، دنیا میں سب سے زیادہ فضیلت والے صحابی، حضور کے بعد سب سے فضیلت والا آدمی اگر کوئی ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پہاڑ پر چڑھا، اتنی محبت حضور سے۔ اور غار میں جب جانے کا موقع ہوا تو حضور کو پہلے اندر جانے نہیں دیا، بلکہ کہا یا رسول اللہ آپ یہاں تشریف رکھیں، پہلے میں ابو بکر اندر جاتا ہوں اور صفائی کر کے آتا ہوں، کہیں کوئی سانپ بچھو ہوگا مجھے کاٹ لے، میں مر جاؤں گا، آپ زندہ رہیں۔ اتنی محبت حضرت ابو بکر کو۔ کیا ان کی زندگی میں کبھی ربیع الاول نہیں آیا؟ بالکل آیا، ہر سال یہ مہینہ آیا، لیکن انہوں نے اپنے زمانے میں کبھی عید میلاد النبی نہیں منائی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، انہوں نے اپنے زمانے میں کبھی عید میلاد النبی نہیں منائی۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے عید میلاد النبی نہیں منائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما، حضرت امیر معاویہ، کسی نے بھی عید میلاد النبی نہیں منائی ہے۔ یہ تو بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 600 سال بعد یہ چیز شروع ہوئی۔ 600 سال کے بعد کسی نے ربیع الاول میں حضور کی پیدائش والے دن دعوت کر کے غریبوں میں کھانا وغیرہ تقسیم کیا، وہیں سے یہ سلسلہ چل پڑا اور اس کا نام کیا لگ گیا کہ عید میلاد النبی منانا یہ گویا دین کا ایک حصہ ہے۔ جس طرح نماز پڑھنا دین ہے، اس طرح عید میلاد النبی کرنا بھی گویا دین ہے۔ جو آدمی نماز نہ پڑھے وہ آدمی مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے، اسی طرح جو آدمی عید میلاد النبی نہ کرے وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ اس طرح کا پروپیگنڈا ساری دنیا کے اندر پھیلا دیا گیا۔ تو لوگ اس طرح عام لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے بولتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو تم کو خوشی منانا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں تو تم کو خوشی منانا چاہیے، اس لیے ہم عید میلاد النبی کرتے ہیں، تم بھی کرو۔ تو ہم ان کو جواب دیتے ہیں بالکل صحیح بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں تو خوشی اگر منانی چاہیے تو سب سے پہلے ہم سے زیادہ حقدار کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خوشی نہیں منائی، حضرت عمر نے نہیں منائی، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہم اجمعین، اتنے سارے صحابہ کی جماعت ہے جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا ہے اصحابی کالنجوم،
میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. آپ زمین سے دیکھیں گے آسمان کی طرف تو ستارے چمکتے ہوئے نظر آئیں گے. اس طرح آسمان سے اگر کوئی زمین کو دیکھے تو صحابہ چمکیں گے. اتنا بڑا درجہ ہے ان کا. پوری دنیا میں سے منتخب لوگ ہیں یہ, چنے ہوئے لوگ ہیں یہ. اور ستارے جتنے بلند ہیں اتنا بلند ان صحابہ کا مقام ہے. تو ایسے صحابہ نے عید میلاد النبی نہیں منائی ہے, ہم کیسے منائیں گے؟ ہمیں کیا کہا گیا ہے؟ ہمیں کہا گیا ہے کہ قرآن کو فالو کرو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو فالو کرو. اور ان دونوں چیزوں کو کیسے فالو کرنا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے جیسے فالو کیا ایسے فالو کرنا, اپنی عقل سے نہیں, بلکہ صحابہ نے حضور سے دین سیکھا ہے. صحابہ نے جس طرح سیکھا اور امت کو سکھایا ہے اس طرح ہمیں اس دین پر عمل کرنا ہے. اپنی منمانی کریں گے تو ہم لوگ گمراہ ہو جائیں گے. تو بہرحال یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. اس مہینے میں یا تو 9 تاریخ کو پیدائش ہوئی ہے یا 8 تاریخ کو یا 12 تاریخ کو. اور دن کون سا تھا؟ پیر کا دن تھا. پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے, پیدائش ہوئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. حضور کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑا جائے. تمام نبیوں کا کام یہی تھا. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد, اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے ہر قوم میں ایک پیغمبر کو بھیجا ہے. ہر قوم کے اندر, ساری دنیا میں جہاں کہیں انسان رہتا ہے وہاں اللہ نے ایک آدمی کو نبی بنا کر کے بھیجا کہ تم جاؤ اور ان سب کی رہنمائی کرو, گائیڈ کرو, ان کو بتاؤ کہ تم انسان ہو, جانور نہیں ہو. تمہارے دماغ میں اللہ نے عقل رکھا ہوا ہے, اس عقل کو استعمال کرو اور ایک اللہ کی عبادت کرو. تمہارے دنیا میں آنے کا مقصد کھانا پینا بیوی بچے نہیں ہے, اصل مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے. اللہ کو راضی کرتے ہوئے دنیا کی ضروریات کو پورا کرنا ہے. کھانا پینا بیوی بچے کمائی رشتہ دار دوست و احباب قبیلہ کنبہ خاندان, یہ سب اللہ کے حکم کے مطابق ہو. اصل مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی اور رسول بنا کر کے اس دنیا میں مبعوث فرمایا. حضور کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑا جائے. اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑا جائے, یہ حضور کا مقصد ہے. اب دنیا میں آپ دیکھیے جتنے بھی انسان ہیں, دنیا کے اندر بسنے والے جتنے بھی انسان ہیں, ان سب کو ان کی اپنی زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے. دنیا کا کوئی دھرم کوئی مذہب اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں بتاتا جتنی تفصیل ہمیں اسلام نے بتایا ہے. اسلامی تعلیمات قرآن اور حدیث, اسلامی تعلیمات کے اندر اتنی تفصیل موجود ہے کہ انسان کو یہاں سے ہر طرح کی رہنمائی ملے گی. انسان پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک جتنی زندگی گزارے گا, جتنے کام وہ کرے گا اور جن جن مراحل سے انسان کا گزر ہوگا,
ان تمام مراحل میں اسلام کی رہنمائی موجود ہے، اسلام کی گائیڈنس موجود ہے۔ اگر آپ ایک باپ ہیں، باپ کو کیسے زندگی گزارنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کی اس آیت میں جو میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے، ارشاد فرمایا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نمونہ یعنی سیمپل، تم کو اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اگر تم کو ایگزامپل چاہیے، حضور کو دیکھ لو، حضور کی زندگی کو دیکھ لو، شب و روز کی زندگی۔ حضور آرام کس طرح فرمایا کرتے تھے، رات میں کس وقت آرام فرمایا کرتے تھے، سونے سے پہلے آپ کا عمل کیا تھا، وضو کیا کرتے تھے، آیت الکرسی پڑھا کرتے تھے، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں تلاوت فرماتے تھے، سورہ ناس، سورہ فلق ہاتھوں پر پڑھ کر پھونک مار کے اپنے جسم پر پھیر لیا کرتے تھے، داہنے کروٹ پر سویا کرتے تھے، اور مسواک اپنے برابر میں رکھ کر کے سوتے تھے، رات میں سونے سے پہلے بھی مسواک کیا کرتے تھے، پھر صبح سویرے اٹھتے تو مسواک کرتے، دعائیں پڑھتے ہوئے اٹھا کرتے تھے، وضو فرماتے، تہجد کی نماز پڑھتے، فجر کی نماز کا انتظار کرتے، نماز کو جاتے، اور نماز کے بعد ذکر میں تشریف رکھتے، اور ذکر کے بعد اشراق وغیرہ کے بعد اپنے صحابہ سے بات چیت کیا کرتے، اللہ نے جو حکم دیا ہوگا وہ صحابہ کو سکھاتے، قرآن کریم وغیرہ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کا عمل، آپ کو اپنی رات کیسے گزارنی ہے کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، حضور کا عمل دیکھیں۔ دن آپ کو کیسے گزارنی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دن آپ دیکھیے، کتابوں کے اندر تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے، صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو لکھا ہوا ہے، حتیٰ کہ حضور کے بال کیسے تھے صحابہ نے لکھا، صحابہ نے حضور کے سر کے بال کیسے ہوتے تھے وہ بھی لکھا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور کے سر کے بال پورے کے پورے برابر ہوتے تھے، ایسا نہیں آج کل ہمارے نوجوان جو سٹائل کے بالا رکھتے ہیں، سامنے اتنے لمبے لمبے جنگل کے وہ بڑے بڑے جھاڑاں کے جیسا، پیچھے پورا قبرستان، پیچھے پورا صفا چٹ، اور یا تو بیچ میں پورے بال ہیں، دائیں طرف بال ختم، بائیں طرف بال ختم، ایسا نہیں۔ حضور اے نوجوان، اگر تم کو اپنے بال رکھنے کا سٹائل چاہیے آ جاؤ، حدیث میں دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بالوں کو دیکھو کیسا رکھتے تھے، پورے سر کے بال ایک لیول ہوتے تھے، اور کبھی کانوں سے نیچے تک گردن تک ہوتے تھے، اور کبھی آدھے گردن تک، اور کبھی کان کے لو تک، یہ ہے نا یہاں تک حضور کے بال اس طرح سامنے سے پکڑ کر آپ پیچھے لے جائیں گے تو بال یہاں تک آتے تھے، کبھی اس سے تھوڑا آگے، کبھی اور زیادہ اس سے آگے آتے تھے، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہوا کرتے تھے۔ اور صحابہ نے حضور کی داڑھی کو بھی لکھا ہے کتنی لمبی ہوا کرتی تھی، حتیٰ کہ کتنے بال سفید ہو گئے تھے، صحابہ نے وہ بھی لکھا، امت کو بتایا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دانتوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ حضور کے دانت مبارک کیسے چمکیلے تھے، بات کرنے کے لیے جب آپ اپنے ہونٹوں کو ہلاتے تو دانتوں کے درمیان سے روشنی آیا کرتی تھی، اتنے چمکیلے حضور کے دانت۔ اور حضور کے دانت ملے ہوئے نہیں تھے، بلکہ دانتوں کے درمیان میں تھوڑی تھوڑی خالی جگہ ہوا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کیسی، ایک دم چوڑی پیشانی،
اور چہرہ سرخ اور بدن نہایت ملائم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو صحابہ نے بیان کیا ہے۔ حضور کی زندگی، کھانے کا طریقہ، حضور کے پینے کا طریقہ، لوگوں سے بات چیت کرنے کا طریقہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے بات کرتے تو اس کی طرف منہ کر کے بات کرتے تھے، اور جب تک وہ بات کرتا حضور اس کی بات کو سنا کرتے تھے۔ جب اس کی بات مکمل ہو جاتی تب حضور اس کو جواب دیا کرتے تھے۔ تو اس طرح ہمیں حضور کی پوری زندگی حدیث میں مل جائے گی۔ پوری زندگی صبح سے لے کر شام تک آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا، صحابہ نے چلنا بھی بتایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلتے تھے۔ نہ زیادہ آہستہ چلتے تھے، نہ زیادہ تیز چلتے تھے، بلکہ درمیانہ رفتار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے۔ اور زمین پر جب آپ قدم رکھتے ہی فوراً اٹھاتے تھے، جس کی وجہ سے زمین پر دھڑام دھڑام کی آواز نہیں آتی تھی۔ اور راستے میں ایک کنارے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے۔ اور صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے کبھی حضور کو ایسا نہیں دیکھا کہ راستے میں حضور آ گئے ہوں اور ہم نے پہلے سلام کر دیا ہو۔ نہیں، ہمیشہ حضور نے ہی ہم کو سلام کیا۔ اکثر ایسا ہی ہوا کہ راستے میں چلتے ہوئے ہم نے ارادہ کیا کہ ہم پہنچ کر حضور کو سلام کریں گے، ہمارا سلام منہ سے نکلنے سے پہلے ہی حضور کے منہ سے سلام آ گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بات کرتے تو خندہ پیشانی کے ساتھ بات کرتے، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ بات کیا کرتے تھے۔ یتیموں کا، غریبوں کا بوجھ اٹھایا کرتے تھے۔ تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی لکھی ہوئی کتابوں کے اندر مل جاتی ہے۔ اور اللہ پاک کا حکم قرآن کریم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ تم اپنی زندگی کیسے گزارو، حضور کی زندگی کو دیکھ لو۔ حضور کا لباس کیسا، بولنے کا انداز کیسا، حضور کی نماز کیسی، راتوں کی عبادت کیسی، دن کی عبادت کیسی۔ حضور کاروبار کرنے جاتے تو کس طرح جایا کرتے تھے۔ حضور نے بکریاں چرائی ہے، محنت مزدوری کی ہے، تو اس کا انداز کیا تھا۔ بڑوں کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ کیا تھا، بچوں کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ کیا تھا، غیروں کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ آج ہم نے آئیڈیل کس کو بنایا ہوا ہے، غیروں کو بنایا ہوا ہے۔ مائیں بھی اپنی بچیوں کے بارے میں بولتی ہیں کہ بیٹی تم کو فلاں ہیروئن جیسی بننا ہے، تم کو فلاں ہیروئن جیسی بننا ہے، اس جیسا ڈریس تم کو پہننا ہے، اس جیسا ہیئر سٹائل تم کو اپنانا ہے، اس جیسے انداز میں تم کو بات کرنا ہے۔ کوئی ماں نہیں سکھاتی کہ بیٹی تم کو امی عائشہ جیسی بننا ہے، تم کو زینب جیسی بننا ہے، تم کو فاطمہ جیسی بننا ہے۔ کوئی باپ اپنے بیٹے کو یہ نہیں سکھاتا کہ بیٹا تم کو حضرت ابو بکر صدیق جیسا سچا انسان بننا ہے، حضرت عمر جیسا بہادر بننا ہے، حضرت عثمان جیسا باحیا بننا ہے، حضرت علی جیسا طاقتور اور بہادر بننا ہے۔ کوئی باپ اپنے بیٹے کو یہ نہیں سکھاتا۔ بیٹا غیروں کا طریقہ اختیار کر رہا ہے، اس کا ڈریس سٹائل بھی غیروں جیسا ہے، ہیئر سٹائل بھی غیروں جیسا ہے، باپ جو ہے خوش ہو جاتا ہے، میرے بیٹے کا ہیئر سٹائل فلاں ہیرو کے جیسا ہے، میرے بیٹے کا ڈریس فلاں ہیرو کے جیسا ہے، باپ بھی خوش ہے، ماں بھی خوش ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احبا، قیامت کے دن آدمی کا حشر، آدمی کا حساب
اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت رکھا کرتا تھا۔ آج اگر ہمیں ویسٹرن کلچر، ایسٹرن کلچر پسندیدہ ہے، قیامت میں ہمیں انہی یہودیوں، انگریزوں، عیسائیوں کے ساتھ میں کھڑا کیا جائے گا، ان کے ساتھ میں ہمیں کھڑا کر کے حساب لیا جائے گا۔ ہمیں اپنی پوری کی پوری زندگی بدلنی ہوگی۔ کھانے پینے کا طریقہ ہمیں اسلامی بنانا ہے، لباس پہننے کا طریقہ ہمارا اسلامی ہو، بول چال کا طریقہ، کاروبار کا طریقہ، سب کا سب ٹوٹل سر سے لے کر پیر تک ہمیں مکمل طور پر اسلامی طریقہ اپنانا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں لانا ہے، حضور کے اعمال کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے، تب جا کر ہمیں بھرپور کامیابی ملے گی، ورنہ ہماری دنیا جیسی کی تیسی گزر جائے گی، مرنے کے بعد ہمیں جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ اصل میں یہ مہینہ آتا ہے ربیع الاول کا، تو اس میں ہمارے اوپر جو حضور کا حق ہے وہ کیا ہے؟ حضور کی زندگی کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے، حضور کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے، یہ اصل کام کرنے کا ہے۔ اس کام کو چھوڑ کر عید میلاد النبی وغیرہ کریں گے تو ہم قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جواب نہیں دے پائیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ٹرو کاپی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنائی۔ مدینہ منورہ میں پہلی مرتبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تشریف لے گئے تو لوگ آ کر کے مصافحہ کرنے لگے۔ کون ہے حضور؟ کسی کو معلوم نہیں، حضرت ابو بکر کو آ کر کے مصافحہ کر رہے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آ کر کے لوگ مصافحہ کر رہے ہیں کہ یہی حضور ہے۔ یعنی ان کا جسم، ان کا لباس، ان کا چہرہ، ان کا انداز بالکل حضور جیسی ٹرو کاپی، ایسا انہوں نے اپنا بنایا ہوا کہ حضور کو دیکھنا ہو حضرت ابو بکر کو دیکھ لو، حضور کو دیکھنا ہو حضرت عمر کو دیکھ لو، حضور کو دیکھنا ہو حضرت عثمان کو دیکھ لو، حضور کو دیکھنا ہو حضرت علی کو دیکھ لو، حضرت حسن کو، حسین کو، حضرت امیر معاویہ کو دیکھ لو۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر ہم سچے عاشق رسول ہیں تو ہمیں حضور کی سنتوں کو اپنانا ہے۔ یہ جو فضائل اعمال ہے جس کو ہم لوگ پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھی خاص کر کے پڑھتے ہیں، حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پورے منہ کے دانت جھڑ گئے تھے، بڑھاپے کی عمر میں پورے دانت جھڑ گئے، اس کے باوجود مسواک کر رہے ہیں۔ کسی مرید نے پوچھا کہ حضرت آپ کے منہ میں ایک بھی دانت نہیں ہے، پھر مسواک کرنے کا کیا فائدہ؟ تو حضرت نے جواب دیا، مسواک فائدے کے لیے نہیں کر رہا ہوں، مسواک اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ میرے آقا کی سنت ہے، چاہے میرے دانت ہو یا نہ ہو، جب دانت تھے تب بھی حضور کی سنت سمجھ کر کے میں مسواک کیا کرتا تھا، آج دانت نہیں ہے تب بھی حضور کی سنت سمجھ کر کے میں مسواک کیا کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عمر کے بیٹے، راستے سے جا رہے تھے، جاتے جاتے اچانک ایک جگہ اپنی اونٹنی کو روکا اور نیچے اتر کر کے آئے، ایک کنارے پر گئے پیشاب کرنے کے ارادے سے اور بیٹھ کر کے واپس آ گئے۔ ساتھ میں جو مریدین ہیں وہ کہنے لگے کہ حضرت آپ پیشاب کرنے کے لیے گئے لیکن آپ نے پیشاب تو نہیں کیا، نہ پانی لے گئے نہ کوئی ڈھیلا آپ لے گئے، پیشاب تو آپ نے کیا ہی نہیں، پھر خامخواہ آپ نے کیوں اپنی سواری کو روکا اور وہاں جا کر بیٹھ کر کے آئے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے، دیکھو ایک مرتبہ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی راستے سے گزر رہا تھا، حضور کو پیشاب کی حاجت ہوئی تو حضور یہاں سے اتر کر وہیں گئے اور پیشاب کر کے آئے، تو میں آج اس راستے سے گزر رہا ہوں تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں بھی انہی قدموں پر چلتے ہوئے وہاں تک پہنچ جاؤں، حضور کے قدموں کی پیروی کر لوں۔ ایسے صحابہ تھے دیوانے،
हुजूर ने जो काम किया हमें भी वो काम करना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्ली को पानी पिलाया करते थे। हज़रत शेखुल इस्लाम हज़रत हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह बिल्ली से बड़ा प्यार किया करते थे। मदीने मुनव्वरा से बिल्ली लेकर के आए और अपने घर में रख करके उसकी परवरिश किया करते थे। ऐसे ऐसे लोग दुनिया में गुजरे हैं। बहरहाल तो खुलासा कलाम यह है, असल काम हमारा करने का ये है कि हम हुजूर की सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। ईद मिलादुन नबी वगैरह करने से हम आशिक रसूल हरगिज़ नहीं बनेंगे, क्योंकि ये काम बिदअत है, ये सहाबा का किया हुआ और बाद के ताबईन का किया हुआ अमल नहीं। ना हुजूर ने इसका हुक्म दिया, ना सहाबा ने इसका हुक्म दिया है। अल्लाह पाक हमें हुजूर की सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी में अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।